تانیثیت انگریزی اصطلاح فیمنزم کا اردو ترجمہ ہے، جسے ادب میں عام طور پر تحریک تحفظ، حقوق نسواں کے معنی و مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یورپ میں یہ عورتوں کی آزادی کے لیے شروع کی گئی ایک تحریک تھی۔ تانیثیت کے لفظ پر غور کیا جائے تو اس لفظ کے معنی خود اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ تانیث اصل میں مونس یا مادہ کے لیے مستعمل ہے، جبکہ یت مسلک کے معنی دیتا ہے۔ فیمنزم دراصل فرانسیسی لفظ فیمنزم سے اخذ ہے، جو بعد میں انگریزی شعر و ادب میں فیمنزم بن گیا۔ بحیثیت تحریک فیمنزم کی شروعات فرانسیسی ادب سے ہوئی۔ ان کو دیکھا دیکھی دیگر معاشرے بھی اس کی زد میں آئے اور 1950 میں یہ باقاعدہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ انگریزی شعر و ادب میں تانیثیت کی مختلف تغیرات ملتی ہیں۔ مثلاً ایکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق The advocacy of women's right on the ground of the equality of the sexes۔ ایک اور جگہ اس کی کچھ یوں تعریف ملتی ہے: Feminism is a range of political movement, ideologies and social movements that share a common goal to define, establish and achieve equal political, economical, personal and social equality of sex, like to work, to vote, right of own property, right of education and protection them from sexual harassment۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس تحریک کا بنیادی مقصد مرد اور عورت کے درمیان تمیز ختم کرانا ہے۔ بطور انسان دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں، مگر ذمہ داریوں کے تناظر میں عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یورپ میں 1980 میں جب اس تحریک کا عروج تھا، فحاشی اور یعنی محوری نے اپنے پنجے گاڑے تھے۔ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا کیونکہ عورت کو بے محابہ آزادی دی گئی۔ شاید اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا: یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم و حیوان ہے یہ ظلمات۔ عورت کو اس کا صحیح مقام اور حیثیت آج سے 1400 سال پہلے اسلام ہی نے دیا۔ ان کو جائیداد میں ایک حصے کا حصہ دار بنایا، رائے کے اظہار کا موقع دیا اور اس طرح عورت کو انسان سمجھایا گیا، مگر معاشرتی اور امور انجام دیتے ہوئے اسے ایک شوپیز بنانے کی سخت ممانعت کی گئی۔ اگر تانیثیت کا ادب میں مطلب عورت کے انہی حقوق کے لیے لڑنا ہے تو کوئی صحت مند دل اور دماغ رکھنے والا اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس آزادی کے پیچھے یورپین طرز کا لبرلزم چھپا ہوا اور فحاشی اور یعنی کو دعوت دی جانا مقصود ہو تو یہ ادب یقیناً معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ پروین شاکر، ادا جعفری، کشور ناہید، بانو قدسیہ، جمیلہ ہاشمی وغیرہ نے تانیثیت ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔